الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم اللہ عالم بمرادہ، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد، سیغلبون، یقیناً غالب آئیں گے، ان قریب غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر، حکم اللہ ہی کا ہے، من قبل، اس سے پہلے بھی، ومن بعد، اور اس کے بعد بھی، ویومئذ، اور اس دن، یفرح المؤمنون، مومن خوش ہو جائیں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، وہ مدد فرماتے ہیں جس کی چاہتے ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ رب العزت عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے یہ، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ نہیں خلاف کرتے اپنے وعدے کے، اللہ اپنے وعدے کو توڑتے نہیں ہیں۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے ہیں، یعلمون، وہ جانتے ہیں، ظاہراً، ظاہری، من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے، وہم، اور وہ، عن الآخرت، آخرت سے، ہم وہ، غافلون، بے خبریں، غافلیں۔ اولم یتفکروا، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا ہے، فی انفسہم، اپنے آپ میں، ما خلق اللہ السماوات، نہیں پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے اس کو، الا بالحق، مگر اظہار حق کے لیے، الا بالحق، مگر قیام حق کے لیے، الا بالحق، مگر غلبہ حق کے لیے، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ وقت کا کے لیے، وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سارے لوگ، مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، بے شک بہت سارے لوگ، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیراً، بہت سے، مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، اِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، بے شک بہت سے لوگ، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی ملاقات سے، لَكَافِرُونَ، انکار کرنے والے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں، کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی ہے، فینظروا، اگر وہ زمین کی سیر کرتے، فینظروا، تو وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشدّ، تھے وہ سخت، کانوا اشدّ، وہ سخت تھے، منہم، ان لوگوں سے، قوتاً، قوت کے اعتبار سے، وآثاروا الارض، اور زمین کو پھاڑنے کے اعتبار سے، وآثاروا الارض، زمین کو کھیتی باڑی کرنے کے اعتبار سے، وعمروہا، اور زمین کو آباد کرنے کے اعتبار سے، اکثر مما عمروہا، اس سے بھی زیادہ تھے جتنا کہ ان لوگوں نے آباد کیا ہے زمین کو۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، وجاءتهم، اور آئے ان لوگوں کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، اپنے اپنے وقت میں، بالبینات، روشن احکام، روشن تعلیمات اور روشن معجزات لے کر،
فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ظلم نہیں کیا ہے ان لوگوں پر، ولیکن اور لیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے تھے۔ ثم کان عاقبۃ الذین، پھر انجام ان لوگوں کا، کانا ہے، ثم پھر کانا ہے، عاقبۃ الذین انجام ان لوگوں کا، اساءوا جنہوں نے برے کام کیے، جنہوں نے برائی کی ہے، السوء برا انجام، ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے جھوٹا قرار دیا تھا اللہ کی نشانیوں کو، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ، پھر ان لوگوں کا جنہوں نے برے کام کیے تھے برا انجام ہوا، انہوں نے برا کام کیا کیا، اساءوا کا بیان، کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو جھوٹا قرار دیا، وکانوا بہا یستہزئون، اور انہوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، یہ ان کا برا کام تھا، برا انجام، دنیا میں عذاب آیا اور آخرت میں جہنم۔ جس دور میں اسلام پھیل رہا تھا، پروان چڑھ رہا تھا، مشکل حالات تھے، اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روما اور دوسری فارس۔ فارس موجودہ ایران ہے اور روما موجودہ فلسطین، شام، دمشق اور عراق کے کچھ علاقے ملا کر ترکی، یہ سلطنت روما تھی۔ تو روم و فارس کی آپس میں لڑائی رہتی تھی۔ رومی اہل کتاب بھی تھے، ان میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور ایرانی جو تھے، فارسی جو تھے، یہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے۔ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے تھے، کبھی ایک سلطنت غلبہ پا لیتی تھی، کبھی دوسری سلطنت۔ غزوہ بدر سے کوئی 8 سال پہلے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں 6 سال میں، جب قریش کے، مکہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے مظالم حد سے بڑھے، کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، مظالم دن بدن بڑھتے تھے، روم و فارس کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ عربی میں پڑھیں گے تو لفظ رومی آئے گا، را کی پیش کے ساتھ۔ انگریزی کے ایکسنٹ نے اس کو روم بنا دیا اور اس کو روما بنا دیا۔ لڑائی ہوئی تو اس لڑائی میں سلطنت روما کو، سلطنت روم کو بہت بڑی شکست ہو گئی، اور فارسیوں کو، فارس کو بڑی فتح حاصل ہو گئی۔ مسلمان پریشان ہوئے اس وجہ سے کہ سلطنت روم جو تھی وہ آسمانی کتابوں کو مانتے تھے، وہ نبیوں کو مانتے تھے، وہ قیامت کو مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، حتیٰ کہ توحید کا بھی اقرار کرتے تھے، اگرچہ عملاً شرک میں آگے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں جو تھیں وہ اہل کتاب کے ساتھ تھی، سلطنت روما کے ساتھ تھی۔ جو مشرکین تھے انہوں نے قیامت کا انکار کر دیا تھا، اور وہ اللہ کی توحید کا انکار کر بیٹھے تھے، اور وہ آسمانی کتابوں کا بھی انکار کر بیٹھے تھے۔ اس لیے ان کی ہمدردیاں سلطنت فارس کے ساتھ تھی۔ شکست کی وجہ سے مسلمان پریشان ہوئے، مسلمان پریشان ہوئے
کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں کئی قدریں مشترک تھیں. مشرکین میں بغلیں بجائیں، وہ خوش ہوئے، اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جس طرح فارسیوں نے رومیوں کو مغلوب کیا ہے، اس طرح ان مسلمانوں کو بھی پنپنے نہیں دیں گے، ان کو ہم مغلوب کریں گے. ان حالات میں اللہ نے سورۃ روم نازل فرمائی. فرمایا الف لام میم اللہ اعلم بمرادی. کچھ صاحب نظر لوگوں کی تفسیر ہے کہ سورۃ روم میں جو غلبے کا اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا وہی راز الف لام میم میں موجود. تم نہیں سمجھتے ہو الف لام میم کے معنی کو، ایسے ہی تم نہیں سمجھو گے کہ روم کیسے فاتح ہوگا. فرمایا رومی مغلوب ہو چکے ہیں فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، چونکہ عرب سے قریب ہے یہ ایریا. سلطنت روما کا جو ایریا میں نے بتایا قریب کی زمین میں، اور فارس دور ہے. لیکن فرمایا وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، وہ اپنے غلبے کے بعد دوبارہ، اپنے مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے. یہ غلبہم مصدر ہے، مفعول کے معنی میں ہے، مجہول کے معنی میں ہے. وہ اپنی مغلوبیت کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے فی بضع سنین، چند سالوں میں. 3 سے لے کر 9 تک لفظ بضع کا اطلاق ہوتا ہے. للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا فیصلہ اور اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. ہاں ایک اور بات ہے، یومئذ یفرح المومنون، جس دن رومی غالب آئیں گے اس دن مومن خوش ہوں گے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. وہو العزیز الرحیم، وہی عزیز بھی ہے وہی رحیم بھی ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو توڑتے نہیں ہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگ نہیں جانتے اکثر باتوں کو. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک پیشن گوئی رومیوں کے فتح کی دی، دوسری مومنوں کی فتح کی دی، اور تیسری فرمایا بنصر اللہ ینصر من یشاء، اللہ کی مدد سے ایسا ہوگا، اللہ کی مدد سے ایسا ہوگا. اللہ اکبر. جب یہ صورت نازل ہوئی تو مشرکین نے بہت مذاق اڑایا. جب یہ صورت نازل ہوئی تو مشرکین نے بہت مذاق اڑایا کہ یہ کیسے غالب آ سکتے ہیں، اور ان مومنوں کو خوشی ہوگی رومیوں کے فتح پانے سے، کیسے ممکن ہے. اب اسی آیت کو، ان کے اس مشرکین کی اس بےہودگی کو آپ آیت نمبر 10 میں دیکھیں آگے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. برا انجام ہوا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی تھی. یہ السوء اسوأ کا مونس ہے، جیسے احسنوں کا مونس حسنا ہے، اور یہ کانا کی خبر واقع ہوئی ہے. یہاں پر کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. یہ گرامر کی ایک بات تھی، مشکل مقام تھا، میں نے اس لیے واضح کر دیا. آپ اپنے مقام پہ آ جائیں. مذاق اڑانے لگ گئے. ابی بن حلف، امیہ بن حلف کا بھائی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو اس نے مذاق اڑایا، اب تو تمہارے اوپر روم کی فتح کی وحی نازل ہو رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں آیت ہے کہ فی بضع سنین. بضع کا عام طور پہ اطلاق 3 سالوں پہ ہوتا تھا. جب اس نے مذاق اڑایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرط لگا لو پھر میرے ساتھ، 3 سالوں میں غالب آ کریں. یہ ایمان ہوتا ہے. اللہ اکبر. 10 اونٹ شرط لگ گئے، 3 سال کی مدت ہے.
3 سالوں میں غالب آ گئے تم 10 اونٹ دو گے، نہ آئے 10 اونٹ میں دوں گا۔ اتنا مضبوط ایمان، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے، لہذا مدت بڑھا دو، اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دو۔ 10 اونٹ رکھیں 100 کرو، 3 سال رکھیں 10 سال شرط رکھ لو، 9 سال شرط رکھ لو، 10ویں سال میں غالب آ جائیں گے۔ اونٹوں کی تعداد 100 کر دو اور مدت اس کی 9 سال کر دو، 9 سال کے بعد غالب آ جائیں گے۔ ابی بن حلف کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرط میں ترمیم کرنے کے لیے گئے تو اس نے یہ بھی مان لی، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ 3 کیا 9 کیا 100 کیا یہ کبھی غالب نہیں آئیں گے، اب تو ان کو غلبہ مل گیا، اب ان کو کون چھوڑتا ہے۔ بہت سارے عیسائی محققین نے لکھا ہے قرآن مجید کی ان آیات پر کہ قرآن مجید کی یہ آیات، یہ پیشن گوئی جس دور میں ہوئی، واقعی رومیوں کے غالب آنے کی کوئی امید نہیں تھی، اور جب وہ غالب آ گئے تو پھر قرآن مجید کی صداقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ عیسائی لکھتے ہیں، ورتہ حیرت میں ڈوب جاتی ہے دنیا کہ کیسے یہ لوگ غالب آ گئے۔ میں ان حالات، وہ کیا حالات تھے، غالب کیسے، ان سب کو چھوڑتا ہوں۔ پھر ساتھ جڑا ہوا ہے یومئذ یفرح المومنون، اس دن مومن خوش ہو جائیں گے، بے نصر اللہ، اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے، ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم۔ شرط لگ گئی ہے، معرکہ بدر ہوا، جس دن اللہ رب العزت نے بدر کے میدان میں مشرکین کی ساری قیادت کو ڈھیر کر دیا اور مسلمانوں کو شاندار کامیابی ملی یوم الفرقان، روم سے خبریں آنے لگ گئیں کہ رومی غالب آ گئے۔ اللہ اکبر، رومی غالب آ گئے، رومی غالب آ گئے، رومی غالب آ گئے۔ 8 سال لگ گئے اس مدت کو، 9واں سال شروع تھا کہ یہ شرط پوری ہو گئی، رومی غالب آ گئے۔ ابی بن حلف سے معاہدہ ہوا تھا، اور ابی بن حلف جو تھا 1 سال بعد مارا گیا ہے غزوہ احد میں۔ ادھر سے ان کے بیٹے تحقیق کر رہے ہیں کہ کیا واقعی رومی غالب ہیں، ان کے غلبے کو استحکام بھی حاصل ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے غلبے کو استحکام حاصل ہو گیا، وہ غالب آ گئے۔ وہ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن حلف کے بیٹوں سے کہا شرط پوری کرو، تو قبائلی غیرت میں انہوں نے شرط پوری کی اور 100 اونٹ دیے۔ قبائلی غیرت میں، قبائلی غیرت میں آ کے اس بندے نے، انہوں نے کہا ہم ادا کریں گے، ادا کر دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے تو چونکہ حکم آ چکا تھا کہ جوا حرام ہے، آپ نے فرمایا صدقہ کر دو اس کو، ان کو واپس نہیں کرنا ہے، لے آئے آپ، اور آیات بھی اتر گئی ہیں۔ اللہ اکبر، فائدہ بھی ہوا ہے اور حاصل بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ آیات اسی موقع پہ اترنی تھی کیونکہ ابو بکر ہی کا اتنا مضبوط ایمان ہے کہ وہی صدقہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی، ان کے گھرانے کی خصوصی نسبتیں ہیں کہ جو احکام ان کی وجہ سے نازل ہوئے، ان میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ جوا جو ہے نا حرام ہے۔ شرط اسلام میں لک جو ہے نا، اس کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حوالے سے کیا ہے، جوئے میں کیا ہوتا ہے، شرطیں لگاتے ہیں، کسی کی قسمت آ گئی جی، قسمت میں وہ اس کا لاٹری نکل آئی، یہ نکل آئی، یہ غلط چیز ہے۔ ایک جوا ہم عام طور پہ گپ شپ میں بھی کھیلتے ہیں، جوا مارتے ہیں، پاکستان جیت سی، انڈیا جیت سی، چل پیپسی شرط لا، روٹی شرط لا، پلیٹر شرط ہے، کڑھائی آ گئی ہو،
ہم گپ شپ میں نہیں لگاتے یہ جوا ہے، حرام ہے، اس طرح کی شرطیں بالکل حرام ہیں، یہ گندی دولت ہے، یہ بری دولت ہے، اس کا انجام برا ہے۔ اللہ اکبر۔ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی، 9 سالوں کے اندر اندر اللہ رب العزت نے اسی موقع کے اوپر اللہ نے دوسری خوشی دی کہ رومی جیت کے ہیں، اہل کتاب جیت کے ہیں، اللہ نے بڑی خوشی عطا کی۔ اہل کتاب کے جیتنے پہ اتنی خوشی، جی وہ آسمانی مذاہب ہیں۔ تو لہذا دنیا میں اگر ضرورت پڑتی ہے کہیں اہل کتاب نام نہاد سے ہی اتحاد کی تو گنجائش ہے بھائی، گنجائش ہے۔ ترجمہ کرتا ہوں، بات ختم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ رومی شکست کھا گئے قریب کی زمین میں، وہ شکست کھانے کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے۔ رک کر نکل کر صحرا سے جس نے روما کو روند ڈالا تھا، ایک دور میں پھر روما کو بھی روندنا پڑا تھا۔ نکل کر صحرا سے جس نے روما کو روند ڈالا تھا، سنا ہے میں نے قدسیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ من بعد غلبہم سیغلبون، شکست کھانے کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے۔ چند سالوں میں اللہ کا حکم، پہلے بھی اللہ کا حکم تھا، بعد میں بھی اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، وہ عزیز الرحیم ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں فرماتے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اکثر لوگ ظاہری دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ کیا لوگوں نے اپنی ذات میں غور و فکر نہیں کیا ہے؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو اور ان کے درمیان جتنی چیزیں اور انسان کی ذات کو اظہار حق کے لیے اور ایک وقت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا نہیں چلے پھرے وہ زمین کے اندر؟ اگر وہ چلتے پھرتے زمین کے اندر تو وہ دیکھ لیتے کہ کیسا انجام ہوا ہے ان سے پہلے لوگوں کا۔ وہ طاقت میں بھی ان سے بڑھ کر تھے، زمین کو کام میں لانے میں بھی ان سے بڑھ کر تھے، تسخیر زمین میں بھی ان سے بڑھ کر تھے، زمین کی تعمیر میں بھی ان سے بڑھ کر تھے، اور اکثر ان سے بڑھ کر تھے۔ جتنا انہوں نے آباد کیا ہے اس سے کہیں زیادہ انہوں نے آباد کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول لے کر روشن دلائل، روشن احکام، روشن معجزات لے کر آئے۔ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا ہے، لیکن خود انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ پھر جن ان لوگوں نے برا کام کیا ان کا انجام بھی برا ہوا۔ برا کام یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی اور آیات الہیہ کا استہزاء کیا اور مذاق اڑایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔